اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام اور التماس دعا بھی کر رہا ہوں آپ کی سلامتی کے لیے۔ اللہ آپ کو، آپ کے اولادوں کو ہر مصیبت اور بلا سے بچائے، بالخصوص اس وقت جس بلا نے دنیا کو گھیر رکھا ہے اس سے بچائے۔ آج 19 کی رات بھی ہونے والی ہے اور اس رات کو شب قدر میں شمار کیا جاتا ہے۔ 19، 21 اور 23، 25، 27 اور اگر 29 مل جائے تو وہ بھی، چونکہ یہ آخری جو ہیں وہ جو دہا ہے اس کی طاق راتوں میں ایک رات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ تھا کہ کب قرآن نازل کیا، اور رسول گرامی کو بھی پتہ ہوگا کہ کب قرآن نازل ہوا، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ ان راتوں میں لوگ اعمال کریں، تو رب کریم ان کو ہر رات اعمال کرنے کے جو ثواب ہے وہ یعنی 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی ایک آدمی مثلاً اگر اس رات کو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے 80 برس سے زیادہ مرتبہ نماز بھی پڑھی اور استغفار بھی کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ میں نے آلریڈی 80 برس کی نمازیں پڑھ لی ہیں لہذا مجھے اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ جب تک زندگی ہے نمازیں ضروری ہیں، روزے بھی ضروری ہیں جب تک انسان رکھ سکے تو، لیکن یہ ثواب کماتا ہے اور رب کریم کی طرف جب ملے گا تو وہ کہے گا سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ ان راتوں کو میں نے عبادت میں گزارا، ذکر خدا میں گزارا، قرآن کی تلاوت میں گزارا، دعا استغفار میں گزارا۔ تو اس میں مومن ایک دوسرے کو یاد کریں اور اپنے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان کو یاد کر کے دعا استغفار کریں۔ ہو سکے تو کوئی آنسو بھی آ جائے تاکہ شرمندگی کا کہ میں نے تیری نعمتیں کھائیں اور تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں کمزوری دکھائی، تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ ہمارا ایک آنسو جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، یعنی مغفرت مل سکتی ہے۔ اور اگر اس طرح نہ بھی ہو تو آج رات جو اس میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں امیر المومنین کی، جو ہے وہ بہت ہی ایک امیر المومنین ڈسٹرب تھے اس رات کو، اور علماء اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور پھر ایک ظالم نے دنیا میں جو شقی ترین انسان ہے اس نے ضربت لگائی، شب ضربت بھی ہے۔ تعزیت پیش کرتا ہوں مومن کی خدمت میں۔ تو اگر گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتے ہوئے انسان کا دل نرم نہ ہو تو یہ مولا کے صدقے میں، ان کی مصیبت کے صدقے میں تھوڑی دیر انسان یاد کر کے رو لے تو میرے خیال میں بہت سے جو وہ گناہ معاف ہونے تھے یہاں بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تو مولا کی یاد بے شک اگر وہ مجالس منعقد نہیں ہو رہی
تو بھی گھروں میں بیٹھ کر بھی تھوڑی دیر کے لیے یاد کر کے مولا کی زحمات اور مولا کی مصیبتیں اور جو مولا کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، خالی یہ تلوار کا لگنا ظلم نہیں ہے، بلکہ اس تلوار کے لگنے پہ تو مولا نے فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو ظلم پہلے ہوا ہے اس کو ذرا یاد کیا جائے کہ بہرحال مسلسل تاریخ ہے، اس کو یاد کریں جو آپ نے پڑھی ہے یا سنی ہے، اور اس میں ایک تو مولا کی حمایت میں آپ کے سوچ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا کہ آپ اس غم کے صدقے میں اللہ آپ کے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ مسلسل 2/21 کو بھی یہی صورتحال ہوگی، لیکن بہرحال اس پہ بات ہوگی، اور علماء مختلف انداز سے ٹیلی ویژن پر یا اس انداز سے اپنے یوٹیوب پر، اپنے پیجز پر وہ گفتگو فرمائیں گے۔ فرمایا کہہ دو پیغمبر اے اہل کتاب، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اور اس سے آگے میں تھوڑی دیر چلوں گا، لیکن اس پہ گفتگو کے بعد جو ہے وہ کہہ دو پیغمبر اے اہل کتاب، آؤ جو ہمارے مشترکہ بات ہے، کلمہ ہے، اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی سمجھایا، دلیلیں دیں، مبالغہ بھی ہوا، پھر بھی جو ہے وہ لوگ اڑے رہے، لیکن یہاں تو تمام اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی رب العالمین نے بلایا ہے پیغمبر کے ذریعہ کہ وہ جو ہمارے مشترکہ پوائنٹس ہیں اس پہ جمع ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، وہ بھی 3 in 1 کہتے تھے یا 1 in 3 کہتے تھے، تو وہ بھی یونٹی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح یہودی بھی جو ہے وہ، لیکن غلطی یہ کرتے ہیں کہ پھر اپنی طرف سے حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، اس طرح ہولی گوسٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ساتھ شامل کر لیا۔ یہ درمیان میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ شیطان یہی کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو کسی طرح توحید کے معاملے میں، یعنی اللہ کی وحدانیت، واحد لا شریک ہونے کے سوچ سے ہٹا دے۔ پھر وہ جملے بھی کہتے رہیں وہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، لیکن ایسے جملے، ایسی سوچ ڈال دے گا دوسرے اینگل سے کہ وہ خداوند متعال کی وحدانیت اور وہ شرک سے ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ہے جہالت، اور یہ جہالت جو ہے کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان خود قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن نے جہاں جہاں سے منع فرمایا ہے کہ ان جاہلوں نے یہ حرکت کی، وہ نہ کرے، انسان وہ نہ سوچے۔ اسی طرح جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کے بعد چونکہ حدیث پیغمبر ہیں، لیکن وہ چونکہ پھر مشکل آ گئی، حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یا راوی صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس پہ کم از کم اہل تشیع کا، علماء کا تقریباً اجماع ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے، اس کو پڑھو، اور صفۃ سجادیہ جناب سید سجاد کا کلام ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور پھر دیکھو کہ وہ مسئلہ توحید آپ کے شرک آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو فرمایا جو مشترکہ بات ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کوئی کسی چیز، کسی کو بھی شریک نہ کرو، کسی شیئا، یعنی خداوند متعال کہ کسی معاملے میں بھی کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے افعال میں شریک ہے۔ صفات و افعال و عبادت و ہر چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ولا یتخذ، تیسری بات، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہم جیسے ایک دوسرے کو کوئی رب نہ مانے۔ ارباب جمع رب کی، بات وہی آ جاتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پیغمبر اگر یہ لوگ نہ سنیں یہ 3 باتیں،
تو فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہو، ان کو کہو کہ گواہ رہنا میں اور ہم سب مسلم ہیں، اللہ کے توحید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہی ہمارا رب ہے، ہمارا دوسرا کوئی رب نہیں۔ لہذا یہ ساری باتیں اس میں 3 شرطیں پہلے جو ہیں میں دہرا رہا ہوں اس پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ادے بن حاتم یا عدی بن حاتم عموماً کہتے ہیں لوگ، وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو اپنے جو ہے نا وہ کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، اس طرح جو ہے نا وہ علماء کو رب نہیں مانتے تھے۔ کہا تم، پیغمبر نے فرمایا تم جو وہ کہتے تھے تبدیلیاں کر کے کتاب میں بھی اور احکامات میں مان لیتے ہیں، یعنی ہم مان لیتے تھے، اور آپ لوگ جانتے بھی تھے کہ وہ غلط موجبات حرکت کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اور میں اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جب کسی غیر خدا کی بات مان کر اللہ کے حکم کے خلاف اگر وہ مان کر اس پر چلنا شروع کر دے یا ماننا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے نے، ماننے والے نے اس بندے کی جس کی بات مانی عبادت کی۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بندے کی اطاعت کی، من اطاع رجلا فی معصیت اللہ، جس نے کسی بندے کی بھی اطاعت کی اللہ کی نافرمانی میں، فقط عبدا، اس نے اس کی عبادت کی، یعنی اس کو معبود جانا، بظاہر کہے کہ میں نے نہیں اس کو معبود نہیں مانتا، لیکن اس کی عبادت کی۔ حدیث پاک میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کربلا میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ہیں وہ ایک ایسے بندے کی بات سن کر تم اس کی عبادت میں، بندوں کی عبادت میں مشہور ہو گئے ہو۔ مطلب عرض کیا میں نے، اس کا مطلب جو ہے، اب اس کی بات بڑی پھیلائی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی ہدایات کے خلاف اور اللہ کی ہدایت کے خلاف کسی کو اپنا امیر اور لیڈر مانا ہے، وہ یوں سمجھیں کہ وہ انہوں نے اس کی عبادت کی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، دوسری آیت میں، تم ابراہیم کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو، آرگومنٹ کرتے ہو؟ اس لیے کہ تورات وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، یعنی کہتے ہیں حضرت ابراہیم یہودی کہتے ہیں یہودی تھے، حضرت عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے۔ یہ تورات و انجیل حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ بعد میں، حضرت عیسیٰ بعد میں، وہ کیسے یہودی عیسائی ہو گئے؟ یعنی کبھی انسان ایسی خم خواہ کی گفتگو بنا کر جو ہے بالکل کوئی لاجک نہیں ہوتی کرتا ہے۔ افلا تعقلون۔ ایک بات میں یہاں رک کر کہوں گا، آپ رب العالمین کی اس بات اور مرضی اور منشا کی طرف دیکھیں کہ وہ اہل کتاب کو بھی کامن پوائنٹس میں ملا رہا ہے۔ اسی بات کو ہم لے کر جو ہیں مسلمانوں کی طرف آپس میں جو ہمارے اختلاف ہیں، عقیدے اختلاف ہیں یا دوسرے، اس میں اگر ہم اسی کو آیت قرآنی مشیت ایزی کو لے کر چلیں کہ آؤ مسلمانوں اپنے کامن پوائنٹ پہ آ جاؤ، جو ہمارے اختلاف تھوڑے ہیں، ہمارے کامن پوائنٹ بہت زیادہ ہیں، اگر ہم یہ بات اپنی عوام کو سکھائیں تو یقین جانے ایک بڑی اور مضبوط اور جاندار امت بن سکتی ہے۔ چلیں اگر اہل کتاب نہیں آتے تو کم از کم ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ اور یہ سارے معاملات، ہمارے کامن پوائنٹ بہت زیادہ ہیں، مشترکہ نکات بہت زیادہ ہیں، اور جو اختلافی ہیں وہ کیسے ہوئے اس پر گفتگو کرنا، مہذب طریقے سے سوچنا کوئی عیب نہیں، تاکہ انسان جو ہے ودن اسلام اگر سائڈ بھی چینج کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ اس کے پاس دلیل ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پوائنٹ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ادھر چلا جائے، لیکن
ہمارے کامن پوائنٹ جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اس کو پہلے گنو، پھر اختلافی پوائنٹ پہ سوچو اور غور و فکر کرو اور ایک دوسرے سے پوچھو۔ آج کل ایسے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کو حل یہی ہے کہ مثلا دیکھیں، کئی نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا قرآن دوسرا ہے، کوئی اور ہے؟ یعنی ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ یہ جو شیعہ ہیں ان کا اس قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ تو یقیناً مسلمان نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک جگہ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ایسی ایک وبا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہ شیعوں کو اہل سنت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے فضول قسم کا، نہ سنیوں کو شیعوں کے خلاف کرنا چاہیے۔ آج کل تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے ان باتوں کو، تاکہ نفرت کم ہو۔ علمی اختلافات ہیں، تاریخی اختلافات ہیں، آپ اس کو اوور نائٹ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ان کو رکھا جا سکتا ہے، کسی حد تک مزید اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا خلافت کے بارے میں ہمارے اختلافات ہیں، خلافت کیسے قائم ہونی چاہیے، کیا لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں یا رسول اللہ اپوائنٹ کریں؟ کوئی بات نہیں، دونوں ایک کوشش ہے، اور اس کوشش میں انسان دلائل دونوں طرف کے دیکھے تو مسئلہ حل۔ اس میں کوئی مارنے، مگر سب کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر کے آخری ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تقریباً تمام چیزوں پر ہمارے بہت زیادہ مشترکہ ہیں، لیکن ایک دو باتوں میں اختلاف ہے تو اس کو جو ہے وہ آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں کرنا ہے تو بھی جو ہے رہ سکتے ہیں۔ کیا نماز اکٹھے کھڑے ہو کر ایک لین میں ہاتھ کھول اور ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا روزہ اکٹھے نہیں رکھا جا سکتا؟ یعنی تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ پہلے بند کرو سحری یا آخر میں افطار ذرا لیٹ کرو، کوئی بات نہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک سمجھ کی بات ہے کہ بے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک تمام کرو۔ یعنی اس طرح قرآن ایک ہے، صبح و شام پڑھتے ہیں، غلط پروپیگنڈے سے بچو ایک دوسرے کے خلاف، علمی گفتگو کرو، الفاظ صحیح استعمال کرو، کوئی بات نہیں۔ اس بات کو اگر لے لیا جائے تو میرے خیال میں سنی اور شیعہ اکٹھے ہو کر اتنی بڑی اور مضبوط امت بن سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ بہرحال تو پھر قرآن مجید آگے اسی طرح فرماتا ہے کتاب سے بھی کہ آپ یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ گفتگو کرنا کوئی تک نہیں بنتی۔ اب مثلا ہم شروع کر دیں بحث کرنے شیعہ اور سنی کے، حضور سنی تھے یا حضور شیعہ تھے، یار یہ سنی شیعہ سب بات کی پیداوار ہے، یہ بحث پہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ بھی کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، حضرت ابراہیم عیسائی تھے، نہیں، وہ حضرت ابراہیم عیسائیت اور یہودیت سے پہلے تھے۔ اور اب یہ بات ہے، اس کو آپ ہاں انتم ہاں اولائے حاججتم فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں بحث کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہمارا بھی یہ مصیبت ہے، جو ان پڑھ ہے وہ بڑا مجتہد ہے، یعنی ہمارے یہاں سے مراد مسلمانوں میں شیعہ سنی ایسی ہی بحث شروع کر دیں گے بغیر علم کے، اور پھر لڑائی، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا، جہاں علم ہوتا ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے پہلے کہ کیا ہمیں اس چیز کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلم، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، پکے توحیدی اور مسلم تھے۔ تو یہ مسلم خالی ہم نہیں ہیں، تمام انبیاء مسلم ہیں، اور البتہ یہ نام جو پہلے انتخاب کیا ہے وہ سماکم، ہم یہ حضرت ابراہیم نے اس کا انتخاب کیا، جو امت کا نام جو ہے، اور خود بھی کہا کہ مجھے بھی مطلب مسلم بنانا، دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کو اٹھاتے امت مسلمۃ لک، یہ دوسرے پارے میں بات گزر چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم کا مطلب ہے جو رب العالمین کی توحید پر ایمان لانے کے بعد، شرک سے اجتناب کرنے کے بعد، وہ اس کے احکامات کے سامنے جھک جائے، سرنڈر کرنے والا اللہ کے حکم کے سامنے،
حضرت ابراہیم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، ایک اور کرائٹیریا بتا رہے ہیں ہمیں بھی، اور ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ متعلق وہی لوگ ہیں، اول الناس یعنی اولویت انہی لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی۔ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے، حکم خدا کے لیے اتنے زبردست کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اتنے خدا سے محبت اور پیار تھا اور اتنے مطیع تھے اللہ کے۔ اور پھر اس امت کو فرمایا وہذا النبی، یہ جو پیغمبر ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اور والذین آمنوا، یعنی اس میں کہ حضرت ابراہیم کے قریب اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو مومن ہیں ان کے ساتھ جوائن کیا، اور اس نبی کی بھی اتباع کی بات اتباع کی ہو رہی ہے۔ اللہ واللہ ولی المومنین، اللہ مومن کا ولی ہے، گارڈین ہے، آقا ہے، سرپرست ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ مطلب ہے کہ جناب ابراہیم کی سے وہی آدمی زیادہ قریب ہے جو جناب ابراہیم کی اتباع کرتا ہے، پیغمبر کا بھی وہی آدمی جو زیادہ وہی قریب ہے جو پیغمبر کی اتباع کرتا ہے۔ پھر فرمایا ایک چلاکی کی کچھ پہلے کتاب میں زمانے میں، چلاکیاں آج بھی ہو رہی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک آدمی ہندو تھا اور وہ مسلمان بن کر بلکہ شیعہ بن کر ایسے فضائل بیان کر رہا تھا جن کی کہیں جو ہے کہیں سے نشان نہیں ملتا، اور لوگوں کو جو ہے وہ غلو اور تفویض اور شرک کی باتیں اور خداوند متعال کی توہین، حضور کی توہین، اس طرح بھی ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ہوشیار رہیں، صرف یہ ہوشیاری تب ملے گی جب آپ خود جانتے ہوں گے کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے گروپ نے پروگرام بنایا، لو یضلونکم، وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ آج صبح جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں مسلمان، شام کو جو ہے یہ آگے یاد آ رہی ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کو تم کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، تم گواہ۔ یعنی یہودی مدینہ میں آ کر بسنے والے تو وہ تو وہیں بسے اس لیے ہیں کہ آخری پیغمبر یہاں آنا ہے، ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان کی عادتیں، انسان کی چودراہٹ، انسان کی جو ہے لیڈرشپ اس حد تک ہوتی ہے کہ پہچان کر بھی وہ نہیں مانتے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق و باطل کو کیوں خواہ آپس میں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، کہ پیغمبر کی ذات حق ہے، قرآن حق ہے، یا تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اور میں ایسے ترجمہ کیے گزر رہا ہوں، یہ جو چلاکی وہ جو میں عرض کی ہے پہلی، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں تم لے آؤ ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ، دن کے آخری حصے میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں اسلام سے۔ چونکہ جو زیادہ مسلمان ہیں اور ان کے لیے ان کو یہ سوچ ہے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب، ان کے پاس تو سب چیز موجود ہے، یہ کیوں مسلمان ہو کر واپس چلے گئے، تاکہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے، شک میں مبتلا کر دیا جائے۔ کتنی طریقے، تو ایک طریقہ ہوتا ہے، کتنی انداز ہیں آج کل استعمال ہو رہے ہیں، اور اس لیے بہت ہوشیاری سے ہم نے، چونکہ امام تو ہے نہیں جس سے ہم فوراً پوچھ لیں مولا یہ بتائیں، لیکن بہرحال امام کے فرامین موجود ہیں، ان کے ساتھ متمسک ہمیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ،
تم ایمان نہیں لائیں گے، ولا تم ایمان نہیں لاؤ گے الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی تابعداری کرے، اس کے علاوہ تم کسی کی بات نہ سنو، ولا تؤمنوا، تم نہیں یعنی ان کی بات نہ مانو، الا لمن تبع دینکم، وہی اس کی مانو جو تمہارے دین کی تابعداری کرے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، کہو کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، تمہیں جو دیے گئے وہ بہرحال ایسا کسی کو نہیں دیا گیا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ عجیب، آج دنیا جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ سوائے اس شخص کے جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے اور کسی پر ایمان نہ رکھو، کہو کہ ہدایت تو وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہو، تمہاری یہ سازش اس کے مقابلے میں بے اثر ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے مزید کہنے لگے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو تمہاری طرح آسمانی کتاب دی گئی ہے، یعنی ان کو اپنے ساتھی کو بڑی باور کرانے کے لیے، یا یہ کہ تمہارے پروردگار کے دربار میں کوئی تم سے بحث کر سکے گا، بلکہ نبوت اور منطق یہ دونوں چیزیں صرف تمہاری قوم و نسل میں ہیں، یہ یہودیوں کے کہہ دو کہ یہ فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جسے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہو، جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور خدا واسع ہے اور وسیع ہے، اور یعنی عطیات و عنایات کا مالک ہے، اس کے مناسب موقع آگاہ، وہی آگاہ ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازے، اللہ عظیم عنایات اور فضل کا مالک ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں، کل بھی ہوئی تھی، ہمیں اس کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے جب تک ہمیں اپنے جو ہے وہ اپنے دین کا پتہ ہو۔ اگر دین کا پتہ ہی نہ ہو تو کوئی بھی آ کر ہمیں شک میں مبتلا کر سکتا ہے، مختلف انداز سے مختلف باتیں کر کے۔ یہ بات ہم لوگ جو ویسٹ میں رہنے والے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں۔ اگر ہم ایسے بات کریں گے، نہیں مانو بس کوئی بات نہیں، تو یہ بات بچے کہیں گے کہ جو یہاں تو بات وہ دلیل مانگتے ہیں، یہ کیوں کی بات ہے، وائی، تو ان سے بات دلیل سے کرو، ان کو سمجھا دو، اس کے بعد وہ چھوڑ دو، بے شک ان کو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کم از کم مشرک نہیں ہوں گے، غلطی شاید افعال میں ظاہر ہو جائے لیکن وہ مشرک نہیں ہوں گے۔ مگر یہ کام ہے چونکہ یہاں صورتحال ایسی ہے کہ یہاں کوئی نظام تعلیم ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ بھئی اب ہمارے بچے بھوئیں سے پڑھ کے نکلیں گے۔ یہ والدین کا کام ہے کہ وہ بڑوں سے سیکھیں، یہ مجلسوں کا کام ہے، یہ مقررین کا کام ہے کہ جو قوم کی ضرورت ہے اس پہ بات کریں، خالی ہوائی روزی پہ بات نہ کریں، ہوائی فائر نہ کریں کہ دو نعرے لگ جائیں اور ادھر ادھر کی بات، آرام سے بات کریں، جیسے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ مسئلہ توحید کیا ہے، مسئلہ شرک کیا ہے، کیسے بچنا ہے شرک سے، یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو اسٹڈی کریں، علماء سے پوچھیں جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، تاکہ ہمارے بچے توحید پرست ہوں، شرک سے اجتناب کریں، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ جو احکامات رب کی طرف سے آئے ہیں ان کو وہ محبت سے ادا کریں، برڈن نہ سمجھیں۔ یہ والدین کا کام ہے، خصوصاً ماؤں کا کام ہے۔ اگر مائیں اس پہ توجہ کریں، چونکہ ظاہر ہے کہ مرد نے ایک آدمی تو گھر میں کام کرنا ہے، کون کرے گا کام؟ یا ماں کرے گی یا باپ کرے گا، تاکہ گھر کا جو ہے روزمرہ جو ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو اگر چلیں اس کو یوں کریں کہ کام مرد کے لیے چھوڑ دیں، اور ماؤں کو جو کام کرنا ہے وہ ہے کہ ایک نسل کو خداوند متعال کی محبت پہ اس کو پالنا ہے۔ اور ہم نہیں کہتے کہ لوگ یہ گھر میں بیٹھ جائیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے، یعنی گھر میں ہم نہیں کہہ رہے کہ چار دیواری بند ہو جائیں، لیکن یہ آخر جب مدرسہ اسکول ہوتا ہے تو اس میں چار دیواری بند ہوتے ہیں، ٹیچر بھی اور لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ تو بچوں اور بچیوں کے اندر اگر
توحید پرستی اور شرک سے اجتناب اور اطاعت خداوند مطاع اور اطاعت محمد علیہ السلام آ جائے تو اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کائنات بھی دے دی جائے تو بھی کم ہے۔ بس اسی عرض کرنا تھا کہ خود کوشش کرو، اپنے آپ کو اس راستے پر لگاؤ تاکہ آپ اور آپ کے بچے توحید پرست ہوں اور کوئی ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ علم کے بغیر، ان کو پڑھائے بغیر کوئی سمجھے کہ وہ ٹھیک رہیں گے، یہ بات ناممکن ہے، چونکہ علم وحی سے نہیں آتا، ہمیں وحی نہیں ہوتی، ہم پڑھنے سے آئے گا۔ ان کو پڑھاؤ، ان کو بتاؤ، دلیلیں سے بتاؤ کہ یہ بات جو ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے اور راہ راست پہ رکھے، توحید پرست بنائے، شرک سے بچائے، اور خداوند متعال یہ جو دھوکہ دینے والے ہیں ان کے دھوکے سے ہمیں بچائے۔ اور آج کی رات ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا آپ کی ہر دعا اور حاجت پوری فرمائے اور اس ساری مصیبتوں سے بچائے، بالخصوص اس مصیبت سے بچائے، اور مولا علی علیہ السلام کے صحیح معنوں میں ہمیں شیعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔